اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ صرف نماز نہیں ہوگی، بلکہ صلاۃ وہ عمل ہے جس میں بندہ رگڑ رگڑ کے یعنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور پھر جا کر وہ اللہ سے مل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ صلاۃ۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم نے صرف نماز کو کیا بولتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ صلاۃ ہے، صرف نماز صلاۃ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، مل گئے۔ اگر سل کا مطلب سمجھ میں آیا، صلہ کا مطلب سمجھ میں آیا، جس میں استرے کو چمڑے پہ جو رگڑا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صلہ۔ اس استرے کو جو رگڑا جاتا ہے جس چمڑے پہ، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ جس پر مسالے کو یکجان کیا جاتا ہے اس کو سل کہتے ہیں۔ تو اب اللہ یہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا درود بھیجتے ہیں؟ مطلب اللہ کونے میں بیٹھ کے سیدھے پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوگی بات؟ عجیب بات کر رہے ہو نا یار آپ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، مل گئے اس کے ساتھ، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کیا ہے، میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ صرف کیا ہے جان چھڑا لیتے ہیں، بولتے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا بول رہے ہیں۔ ارے درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر وقت درود پڑھنا ہے آپ کو، صرف نماز میں تھوڑی پڑھنا ہے۔ اور کوئی مسلمان اگر کھڑا ہو کے بولے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، چکڑاجی ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں، وہ بولے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود نہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، کافی ہے۔ ارے تو نماز پڑھے گا تو نماز میں بغیر نبی کے درود نماز ہوگی کیا تیری؟ نہیں، درود تو پڑھے گا، لیکن بنیاد جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف درود پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آپ، تو صلاۃ یعنی جس کو درود کہتے ہیں وہ مقصد نہیں پورا ہو۔ تو درود تو دراصل وہ پروسیس ہے، وہ پروسیجر ہے جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملائے گا۔ یہی نماز ہے جس کے لیے پھر وہ نیت کرتے ہیں، جو نیت میں ہم پڑھ چکے، اور اس کے بعد ثنا کے الفاظ ہیں جو ایکچوئل میں حقیقت میں کیا ہے، وہ ایک حلف ہے جو آپ اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے اس کی نیت کری ہے۔ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اب اس کام کے اندر مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی آئے گی وہ شیطان مردود سے آئے گی، تو مجھے اس کی پناہ میں رکھ، ارے اس سے پناہ میں رکھ، اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں شیطان کے نرغے میں نہ پھنس جاؤں۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کا جو ہم نے سٹارٹ کیا کہ یہ وہ فاتحہ جو فتح کرنے والی چیز، جو کھولنے والی چیز، یعنی جس سے پھر کھلتا ہے، تو اسی کو کنجی کہا گیا سورہ فاتحہ کو، کہ کیا ہے وہ قرآن کی کنجی ہے جس سے قرآن کھل جاتا ہے۔ تو اس فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں لازم ہے، لیس الصلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحہ کی قرأت نہ کی جائے۔ اس فاتحہ کے پھر وہ الفاظ ہم نے پڑھے پچھلی نشست کے اندر کہ الحمدللہ رب العالمین، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ الفاظ آپ کو یاد ہو کہ اس میں 3 الفاظ ہم نے پڑھے، یعنی الحمد ایک حمد، للہ ہم نے اللہ، اور رب العالمین کہ رب کس کو کہا جاتا ہے، کہ الحمد کی ڈیفینیشن کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں، حمد کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، تعریف کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو جب تک تعریف کی شرائط پوری نہیں ہوگی آپ تعریف کر نہیں سکتے۔ تو وہ میں نے 5 شرائط آپ کو بتائی تھی، شاید ذہن میں ہوگا آپ لوگوں کے، کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ 5 شرائط جب تک نہیں ہو سکتی تو ایک تعریف کسی کی ہو نہیں سکتی۔ تو آخر میں انسان تھک ہار کر یہی کہہ سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جتنے بھی تراجیم پڑھیں گے اس میں کیا کہا مفسرین نے، تمام تعریف، کیونکہ ہم اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا مشکل ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ،
کہ جیسا ان کی تعریف کرنے کا حق ہے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختلف، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہمارے لیے ممکن نہیں. تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے اس کی تعریف کیسے ممکن ہو؟ اس کی تعریف اسی لیے ایک اور جگہ شاید نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. یعنی اللہ کا اگر احسان گننا چاہیں تو ان گنت، اور اللہ کا احسان اگر بیان کرنا چاہیں تو صرف ایک لفظ میں کہ یہ کیا کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. یعنی آپ کو اگر کہیں اور پیدا کر دیتا، کسی اور کی جگہ پیدا کر دیتے تو گندی نالی کے کیڑے کی طرح گھومتے رہتے. یہ تو احسان ہے کہ نبی کو امت ہی پیدا کر دیا. اسی نبی نے آپ کو یہ معراج میں یہ نماز بخشی، یہ نماز عطا فرمائی. اس کو کہا کہ معراج المومن، کہ مومن کی معراج ہے. تو ہم نے پڑھا الحمد، ہم نے پڑھا اللہ، کہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے. اس میں نے بار بار آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ الالہ جو ہے وہ اللہ ہے. یعنی تمام جو خدا ہیں اس میں ایک خدا کا نام جو ہے وہ اللہ، ایسا نہیں ہے. کہ اللہ اللہ ہے اور خدا خدا ہے. تو جو لوگ مختلف خداؤں کو کھڑا کر کر سمجھتے ہیں کہ نہیں جس طرح یہ بھگوان ہے، جس طرح یہ ایشور ہے، جس طریقے سے یہ گاڈ ہے، یا جس طریقے سے پارسیوں کا خدا ہے، تو اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ایک خدا ہے. نہیں، اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے مظہر تو ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہے. باپ ہے تو باپ کے 5 بچے ہیں، تو وہ 5 بچے جائیں تو آدمی یہ تو بول سکتا ہے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ بالکل آپ پر گیا ہے، یہ بچے کی شکل آپ کے اوپر گئی ہے، یہ بچے کی حرکتیں بالکل آپ پر گئی ہیں، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے. تو یہ اپنے باپ پر جا تو سکتا ہے لیکن باپ نہیں ہو سکتا، باپ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے جتنے انبیاءوں کو بھیجا، جتنے اوتاروں کو بھیجا، تو وہ اللہ کے مظہر تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی نمائندگی تو کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف تو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اگر قوم یہ کہے کہ وہ بھی خدا ہے تو خدا ہوں گے لیکن اللہ نہیں ہو سکتے. تو ہم اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ کہیں کہ جس طریقے سے سچے خدا یہ ہوا نا، نواز شریف صاحب نے بھی وہی بکواس کری، الطاف حسین صاحب بھی وہی بکواس کر رہے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے آپ کے ہاں بھگوان ہے ہماری اللہ ہے، جس طرح عیسائیوں کے یہاں گاڈ ہے اسی طریقے سے ہماری اللہ ہے. تو مطلب ہے تو سب ایک ہی، بس نام مختلف ہے. تو یہ تم گدھے ہو، جہالت کی باتیں کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک جانور کا نام مختلف زبانوں میں ہو سکتا ہے تو آپ بولو، لیکن مختلف جانوروں کے مختلف نام ہیں، ان سب کو بولے ایک ہی جیسا. اس لیے کہ تمہارا ذہن میں جو ہے وہ جہالت بھری ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں کہ ایشور کس کو کہا جاتا ہے، بھگوان کس کو کہا جاتا ہے، گاڈ کس کو کہا جاتا ہے. تو جب آپ کو رب کا نہیں پتا، اللہ کا نہیں پتا، تو تم اللہ کی تعریف کیسے کرو گے یار؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ میں اور بھگوان میں کیا فرق، اللہ میں اور عیسائیوں کے خدا میں کیا فرق، اللہ میں پارسیوں کے خدا میں کیا فرق، اللہ میں یہودیوں کے خدا میں کیا فرق نہیں پتا، تو آپ بولو کہ الحمدللہ، کھانا کھا کے بولو الحمدللہ، ہاں ہچکی آئے تو بولو الحمدللہ، ہر کام میں بولو الحمدللہ. پھر آپ سمجھ رہے ہو کہ بالکل ثواب کا کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ فرسٹ کلاس ہو رہا ہے. ارے بھائی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بولنے کا اجر دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن کیا آپ نے اللہ کو سمجھا؟ تم آپ اللہ کو ظاہری طور پر بھی نہیں سمجھ پائے نا، تو پھر اللہ کی تعریف کیسے کر پا رہے ہو آپ؟ نہیں کر پائے. پھر اسی طرح ربوبیت کی بات ہے، جب ربوبیت بھی سمجھ میں آئی تو انسان کیا ہوتا ہے کہ فرعون بن جاتا ہے، کیونکہ رب کا متضاد جو بنتا ہے وہ بنتا ہے فرعون. یعنی فرعون جہاں رب نہیں ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا، فرعون بن کے کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ ربوبیت کیا کرتی ہے، ارتقاء کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سمپل ایک پودا بھی ہے، ایک پودے کو پانی ڈالنا ہے، تو ایک عام آدمی کو بولو کہ یار پودے کو پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ چمیلی کے اندر کتنا پانی ڈلتا ہے، اور چنے کے اور چاول کے پودے میں کتنا پانی چاہیے.
تو ہم ہے نا کہ جس طرح چاول کے کھیت میں پانی ہوتا ہے تو اس میں مستقل پانی کھڑا رہتا ہے، اگر ایسے ہی پانی آپ نے گندم کی فصل میں کھڑا کر دیا تو گندم کی فصل کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اب آپ بولیں کہ بھائی یہ تو بیچارہ پانی ڈال رہا ہے، اس لیے اس نے رزق تو فراہم کر رہا ہے، رازق تو ہے، ربوبیت نہیں کر پا رہا، رب نہیں بنا۔ تو جب رب نہیں پتا، رب نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے؟ اللہ کا خالق ہونا اتنا اہم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ اس کا مطلب ہے اور لوگوں کو بھی اللہ نے بولا یہ بھی خالق ہے، لیکن اللہ نے اپنے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا رب، کہ اللہ کی جو مطلب سپریم کوالٹی جو بیان کر رہا ہے انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے کہتا ہے میں رب ہوں تمہارا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کیا دینا ہے، تم سے کیا چیز روکنی ہے۔ اسی لیے جو حدیث قدسی آتی ہے نا کہ ایک تیری رضا ہے ایک میری رضا ہے، ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ ہاں اگر تو میری رضا پر راضی ہو گیا تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری رضا ہے، کیونکہ میں رازق نہیں ہوں، صرف رازق نہیں ہوں، میں رب ہوں، مجھے پتا ہے کہ تجھے کس وقت کیا دینا ضروری ہے۔ تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے بتائیے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے ہم نے وہ تین صفات کی بات کری، الحمد کی، اللہ کی اور رب العالمین کی۔ اسی ترتیب کے ساتھ اگلا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب وہ اللہ جو ہے اس کی تین صفات ہیں، وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہر نماز میں آپ پڑھ لیں، ہر فاتحہ کے اندر یہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رحمان کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں، مالک یوم الدین کس کو کہتے ہیں؟ یہ تین الفاظ ہیں نا۔ تو رحمان کیا مطلب کیا ہے فاروق صاحب؟ رحمان رحیم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ترجمے میں پڑھا ہوگا، تراجم میں کیا لکھا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان ہے۔ رحمان کا ترجمہ کیا کیا؟ مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اردو جو ہے نا، اردو کیا ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان جو ہے نا اتنی وسعت رکھتی نہیں ہے کہ وہ عربی کو ٹرانسلیٹ کر سکے، یعنی عربی کا ترجمہ کر سکے۔ تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ترجمہ کر سکتے ہیں انسان۔ تو اتنا ممکن ہوا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن، تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا مہربان، اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والا۔ مگر $100 ملین کا کوشچن ہوتا ہے کہ اگر رحمان بھی رحم کرنے والا ہے اور رحیم بھی رحم کرنے والا ہے تو واٹ از رحم؟ رحم کیا ہے؟ رحم کہتے ہیں کس کو؟ رحم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہم کو پتا ہے رحم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ آج وہ محیط بھائی کے بچے نے سوال ڈالا وہ کہ چاچو جو ہے نا، وہ میں نے ایک جگہ پہ گیا قبرستان پہ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قبروں کو پکے کرنا جو ہے وہ غلط ہے، قبروں کو جو ہے وہ بسمار کر دو، برابر کر دو۔ تو میں نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے پوچھا تھا تو وہ چلے نہیں حدیث ہے۔ تو میں نے کہا جس سے پوچھا اس سے اتنا پوچھنا کہ ایک کھڈا کھودا میں نے، اس میں ایک یہودی کو دفنا دیا، برابر میں کوئی کھڈا کھودا اس کے اندر ہندو کو دفنا دیا، ایک میں پارسی کو دفنا دیا، ایک میں مسلمان کو دفنا دیا، تو یہ تینوں کھڈوں میں جو دفن ہو گئے، یہ سب تینوں کی قبریں ہیں یا صرف مطلب کسی ایک کی قبر بولیں گے؟ مطلب یہ بھی دفن ہو گیا، یہ بھی دفن ہو گیا، یہ بھی دفن ہو گیا، تو ان میں سے قبر کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو پھر میں ان کو بولنا کہ ہمارے حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ قبر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بات کر لیں گے اس حدیث کی۔ تو پہلے قبر کی ڈیفینیشن تو دو نا، تو نہیں دیا، تو دیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے رحمان، تو ہم ترجمہ نہیں کر پائے کیونکہ ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ تو میرے مرشد مولا حضرت قبلہ عالم کیا ہے، ان کا اپنا دستور یہ رہا کہ جو تمثیل ہے نا اس سے سمجھایا جائے، تو اس سے آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔
ایک ہوتا ہے رحمان، بلا بدل دینے والا، ایک ہوتا ہے رحیم۔ اگر آپ گرامیٹیکل دیکھیں یعنی وہ جو آپ کی اجرت کے عوض آپ کو دیتا ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو اگر کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ بچے آپ کے لیے کچھ کام نہیں کرتے، آپ کے بچے گھر کے وہ کچھ کریں نہ کریں آپ نے اس کو پیسے دے دیے، یہ رحمانی صفت ہے، رحمانی صفت ہے، یعنی بچے کام۔ ایک آپ آفس میں ہیں، آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ یا دہاڑی پہ مزدور کام کرتا ہے تو جس نے اس نے مزدوری کی اس نے جب اس کو پیسہ ملے گا، جس دن مزدوری نہیں کری اس دن اس کو پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ رحیمی صفت، کہ آپ کی محنت کے عوض آپ کو پیسہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی، یعنی آپ مانگو نہ مانگو وہ آپ کو دیتا ہے۔ دنیا میں 1 ارب افراد سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، خدا کا انکار کرتے، کہتے ہیں خدا بولا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، یہ کائنات میں ایسی چل رہی ہے۔ مگر ان کے بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آکسیجن آپ لے رہے ہیں یہ اللہ ہی دے رہا ہے نا، مگر وہ اللہ کو نہیں مانگ رہا، مگر پھر بھی وہ اس کو انہیل کرتا ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے۔ سورج کی روشنی سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی سے آپ کی کاشت ہو رہی ہے، اسی سے آپ کی اسکن ڈیزیز سے آپ بچتے ہیں، اسی سے آپ کی بے شمار فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا فوائد اس کو بھی حاصل ہو رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے۔ بارش برس رہی ہے تو بارش کبھی نہیں دیکھتی کہ یہ گھر یہودی کا ہے، ہندو کا ہے، عیسائی کا ہے، مسلمان کا ہے یا ایتھیسٹ کا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ سب کو برساتی ہے۔ تو یہ جو انعامات ملتے ہیں، یہ جو تمام سہولتیں مل رہی ہیں ہر انسان کو، یہ رحمانی صفت ہے کہ آپ مانگو نہ مانگو تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ دے گا آپ کو۔ اس لیے نہیں دے گا کہ مطلب اس کو ترس آ رہا ہے آپ کہ یار یہ ترس آ رہا ہے چھوڑو یار یہ پاگل، نہیں، وہ اس لیے دیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ یعنی ایک قاتل ہے، وہ 50 آدمیوں کو قتل کر کے جب جیل میں چل جاتا ہے تو جیل والے کو پتا ہے کہ یہ قاتل تو ہے، یہ دہشت گرد تو ہے، مگر پھر بھی جیل میں اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، کھانا ملے گا اس کو، کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ تو ہے، اس کو جو سزا دینی ہے وہ سزا ملے گی، لیکن کیا ہے کہ اس کو زندہ بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک جیل کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کی ربوبیت ضروری ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، تو اللہ بھی انہی صفت کی وجہ سے، اللہ تو اللہ ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے ہر انسان کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہے۔ لا تقتل اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم لعلکم ترحمون، کہ اللہ فرماتا ہے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دیتا ہے وہ اللہ، وہ رحمانی صفت کے تحت دے رہا ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ کلیم کرے نا، کیونکہ جب یہ ایتھیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ یار اللہ کو ہم تو نہیں مانتے لیکن ہمارے کو سب کچھ ہے، ہمارے کو مسئلے حل ہو رہے ہیں، تم اللہ کو مان لو، خام کا اتنی محنتیں کرتے ہو، 5 ٹائم پہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لو، وضو کر لو، یہ کر لو، فائدہ کیا؟ نہیں مانو تب بھی تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو نہیں مانتے۔ تو وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں نا اپنے ساتھ سے، تو آپ کیا ایکسپلین کرتے ہیں؟ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ جو آپ کو مل رہا ہے نا وہ رحمانی صفت ہے۔ جس طریقے سے آج دنیا میں آپ دیکھو گے کہ آپ کتنا بڑا دہشت گرد ہو، جیل میں جائے گا تو کھانا تو آپ دو گے اس کو، اگر وہ بیمار پڑ گیا تو اس کا علاج بھی کروائے گی گورنمنٹ، کتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو، کتنا بھی بڑا مجرم، کیونکہ وہ رحمانی صفت وہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گی ان کی، ورنہ سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ رحمان ہے، اور رحیمی کیا ہے کہ جتنا آپ کرو گے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اس سے آگے کا اجر دے گا، زیادہ اجر دے گا، جو بھی دے گا، لیکن وہ اجر دے گا آپ کو۔ یہ رحیمی صفت ہے۔ تو اب رحمان ہو یا رحیم ہو، دونوں میں جو ایک لفظ جو کامن ہوتا ہے وہ ہے رحم، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ رحم سمجھ میں آتا ہے؟ رحم کس کو بولتے ہیں؟
اچھا اردو میں دیکھو ہم رحم کو استعمال کرتے ہیں جو عربی کا لفظ ہے رحم مادر. رحم مادر کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں ماں کے پیٹ کو. ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر بچہ پلتا ہے, بچہ گرو کرتا ہے. اب انسان کی تخلیق پر جب آپ غور کرتے ہیں, جب قرآن کریم میں آپ کو پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تخلیق انسان کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو 7 پردوں میں رکھا ہے. 1500 سال پہلے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب انسان کی جو پیدائش جس جگہ ہوتی ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ رحم مادر ہے, اور یہ 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے. یعنی جب اس میں نطفہ پر جنم لیتا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 7 پردوں میں چھپا ہوا رہتا ہے. 7 پردوں میں. اس جگہ کو کہا جاتا ہے رحم. مطلب یہ کہ جب اللہ اپنا ارادہ چاہتا ہے, یعنی اللہ جب یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں تو کیا ہے کن, وہ کہتا ہے ہو جا, فیکون, پھر کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب نے کیا فرمایا, تیری کونا سے یکونا تک کروڑوں انقلاب آئے. ایسا نہیں ہو گیا اللہ نے بول دیا تو اللہ نے بولا ہو جا تو ہو گیا, نہیں, اللہ نے پورا ایک سسٹم دیا ہے, پھر اس سسٹم کے تحت ہو جاتا ہے. تو جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بچہ تخلیق ہو, ایک بچہ اس دنیا میں آئے, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ رحم مادر میں جگہ پاتا ہے تو اللہ 7 پردوں میں اس کی حفاظت کرتا ہے. دنیا باہر کی دنیا سے بالکل کیا ہوتا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے. نہ باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اندر اس کی کیا گروتھ ہو رہی ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک وقت آتا ہے تو وہ اپنا اظہار کر دیتا ہے. یہ جگہ جہاں پر یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے رحم. آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ترس کھائے. نہیں سمجھ میں آئے. آج اٹھا کے ہم بولتے تو یا اللہ ہم پر رحم فرما, یا اللہ ہم پر رحم فرما, تو ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو کے رحم سے ہم نے ملا دیا عربی کے رحم کو. ارے اللہ تو بڑا رحم کرنا. اللہ نے کہاں بولا جو تم رحم کھانے والا بولو, وہ کہیں قرآن میں نہیں بولتا ہے. ترس کھانے کو نہیں بولتا اللہ کہ اللہ کہیں ترس کھاتا ہے. ہاں اللہ رحیم ہے, اللہ رحم کرتا ہے, لیکن عربی والا رحم. تو اللہ عربی والا رحم کی بات کر رہا ہے نا. تو ہم بولے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما, تو اللہ جب بولاتے ہیں ہاں میں تم پر رحم فرماتا ہوں, پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جس کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو دنیا پر غالب لے کے آنا ہے تو پھر اٹھا کر اس کو بالکل دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. اصحاب کہف ہے, تو اصحاب کہف کے بارے میں کیا ہے کہ وہ غاروں میں چھپے ہوئے, دنیا والوں کی نظر ہی نہیں پڑتی ان کے اوپر, کسی کو نہیں پتا کہ کون ہے. پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ گروہ ہوتا ہے. پھر جب وہ وقت ہوتا ہے کہ جوان ہو جاتے ہیں پھر وہ باہر آتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کر کے چھوڑتے ہیں. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو کیا ہوا, پرتھوی راج کو جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ کوئی آیا تو جا کے پوچھا بھائی کون لوگ آئے کیا ہے, تو جا کے آگے دیکھا تو بولا بھائی وہ عجیب اچھی پاگل سے لوگ ہیں, بیوقوف سے لوگ ہیں, ملنگ ہیں, بال لمبے لمبے, بس وہ جس طرح ہمارے سادھو ہوتے ہیں اس طرح کے سادھو ہیں, دنیا مافیا کے کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے جانے بیٹھے رہنے دو, ان کو لگے رہنے دو, وہ لگے رہنے دو. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آہستہ 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 پھر وہ گروہ ہو گیا, پھر وہ گروتھ جب ہو گئی پھر وہ شجر بن جاتا ہے. پھر جا کے پتہ چلتا ہے ارے یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. یہ جو اللہ کرتا ہے کیا کہلاتا ہے, اس کو یہ رحم. اللہ نے رحم فرمایا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی پر. کیا رحم فرمایا, ان کو دشمنوں سے بچا کر رکھا اور پھر اس قابل بنایا کہ وہ باہر نکل کر انہی دشمنان دین کو تب مطلب زیر نگین کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیصر اور کسریٰ کو دعوت لکھ رہے کہ اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو, تو پریشان ہے نا کسریٰ. وہ بولتا ہے کہ بھائی کل تک تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارا غلام جو ہے اس کو بھی ہم جا کے بھیج دیتے تھے, جاؤ تو جا کے ان کے بڑے بڑے فیصلے کر کے آتا تھا.
آج ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے کو بول رہے ہیں کہ بھائی اسلام لے کر آؤ، جا کے دیکھ کر آؤ کون ہے کیا ہے، ذرا معلوم کر کے آؤ۔ وہ جا کے غلام وہاں کے اس کے مشیر آتے ہیں، آ کے ڈھونڈ کے دیکھ کے جاتے ہیں، تو وہ جو کسریٰ کے بادشاہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ حضرت میں وہاں پر گیا ہوں بادشاہ سلامت، تو میں نے دیکھا وہ عجیب سے لوگ ہیں۔ کیا ہے عجیب سے لوگ؟ کہ بھائی وہ بیٹھے ہوئے پہاڑ کے اندر صحرا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کو جو کھانا نہیں تھا، پیٹ جو ہے وہ ان کی کمر سے جا کر چپک گئے، مطلب بھوک کا عالم ہے، میل میں اٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جوئیں نکال رہے ہیں، لیکن بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قیصر کو فتح کر لیں گے، ہم کسریٰ کو فتح کر لیں گے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہے، بولتا ہے یہ بات دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، یا تو واقعی پاگل ہے یا وہ ایسا کر کے چھوڑے۔ تو دنیا کی نظر میں کیا ہوا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، دنیا کی نظر نہیں گئی، لیکن اللہ نے ان کے اوپر رحم فرمایا، جس طریقے سے ایک بچے کے اوپر رحم فرماتا ہے اور اس کو 7 پردوں میں رکھتا ہے، پھر جب وہ انقلاب کا وقت آتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، میں اللہ کا ارادہ بن کر آ گیا ہوں۔ یہ رحم، اب جب ہم یہ کہیں کہ اللہ رحمان، اللہ رحیم، بالکل اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرتا ہے، تو مگر کیا ہے، اگر یہ سمجھو کہ صرف وہ ترس کھاتا ہے، تو ترس تو تم بھی کھا لیتے ہو نا کتے کے اوپر، ترس تو تم بھی کھا لیتے ہو کسی بلی پہ جو روڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی، تو تمہارا ترس کھا جانا کیا وہ بھی رحم ہے؟ وہی رحم ہے جو اللہ کا رحم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رحم ہوگا تو وہ اس کا اندازہ آپ نہیں کر پاتے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ تو اللہ تمہارے کو کمزور نہیں بنانا چاہتا کہ ایک آدمی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ رحم فرمائے تو اس کی ہڈی جڑ گئی، بس ختم ہو گیا، تو وہ ہڈی توڑنے وہ تو ڈاکٹر بھی کر رہا ہے نا یار۔ اللہ بولتا ہے یہ ہڈی توڑنے ہڈی جوڑنے والا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو اٹھا رہا ہے کہ اس معاشرے کو، ناصروں کو توڑنا ہے، ان کو برباد کرنے کے لیے آپ کے اوپر رحم کرتا ہے اور آپ کو اس قابل بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جب یہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ جو کافروں پر تو شدید ہیں لیکن آپس میں کیا ہے؟ رحیم ہے، آپس میں رحم کرتے ہیں، مطلب آپس میں رحم کرتے ہیں، آپس میں ترس نہیں کھاتے، بلکہ اس کی گروتھ کر دیتے ہیں، اپنے ساتھی کی گروتھ کرتے ہیں اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جب وہ معاشرے کا ایک بڑا مطلب کیا کہتے ہیں لیڈر بن کے نکلتا ہے، وہ انقلابی لیڈر بن کے نکلتا ہے۔ پیرانے پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کے مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کے اوپر رحم کرتے ہیں، ایسا رحم کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے بچے کے بڑے ہوئے بچے وہ جہاں جہاں جاتے ہیں اس دور کے سب سے بڑے اللہ والے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صوفی بنتے ہیں تو نور الدین زنگی بن جاتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ دراصل رحم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جب یہ ہوا کہ خیبر کا معاملہ ہوتا ہے نا، آپ خیبر کے لیے باہر جا رہے ہیں، یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے یہاں کی حفاظت کرنی، جب وہاں پہ گئے تو پیچھے یہودیوں نے کیا کیا؟ حفاظت نہیں کی، بعد میں آ کے فیصلہ ہوا، توریت سے فیصلہ ہوا کہ ان کے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، روتے ہوئے آتی ہے، بولتی یا رسول اللہ ان میں میرے ایک والد صاحب ہیں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مار دینا ہے، جوانوں کو، تو میرا باپ بھی مارے گے، تو آپ ہم پر رحم فرمائیں، میرے باپ کو چھوڑ دیں، ورنہ میرے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رک جاتے ہیں کہ آپ سے سب رو رہے ہیں، تو آپ پھر اشارہ فرماتے نہیں گردن اڑا دو، تو یہودی کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، ہم تو یہ سمجھے کہ شاید آپ نے چھوڑ دیا معاملہ، رحم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو آنسو تھے وہ محمد بن عبداللہ کے تھے، اور جو حکم تھا وہ محمد رسول اللہ کا تھا۔
جو حکم تھا وہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور آنسو جو آ رہے ہیں وہ محمد بن بشریت کے تقاضا ہے۔ پھر اس بچی کو ٹھیک ہے کفالت میں دے دیا، ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، گروتھ ہو، لیکن یہ جو عمل ہے یہ بھی کیا ہے؟ رحم ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں نا کہ باب مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ کافروں کے اوپر نعمت ہے، کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہوتا ہے اور کسی کو مارتا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ رحمت ہے، یہ ہاں رحمت ہے۔ ایک انسان کے ہاتھ میں جسم میں کہیں پر ناسور ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ ارے بھائی تمہاری ٹانگ میں جو زخم ہو گیا یہ اندر سے پوری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو آپ میرے جیسے کسی لا علم آدمی کے پاس آ گئے تو وہ بولے گا نہیں کوئی زخم ہو گیا آپ ہلدی لگا لو، پاؤڈر لگا لو، یہ کر لو، مگر وہ ڈاکٹر جو بیٹھا ہے جس نے ایکس رے کیا، جس نے تعلیم، وہ بولے گا نہیں، تو ہم بولیں گے نہیں اس کی مرہم پٹی کر دو، لیکن ڈاکٹر اٹھائے گا اس کے ٹانگ کاٹ کے پھینک دے گا۔ تو بظاہر کیا ہے کہ یہ اس نے جو ٹانگ کاٹی ہے ظلم کیا، لیکن در حقیقت کیا کیا اس نے؟ اس کے اوپر رحم کیا، اس کے اوپر کرم کیا، کیونکہ اگر وہ اس کی ٹانگ نہ کاٹتا تو اس کا پورا جسم کٹ جاتا۔ تو آپ کو جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سرجن کی سرجری جو ہوتی ہے وہ دراصل ایک مریض کے اوپر رحم ہے، وہ مریض کے اوپر ایک کرم ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو جہاد رکھا، جو قتال رکھا ہے کافروں کے ساتھ، تو وہ کیا ہے کہ وہ ان کافروں کے اوپر رحم ہے، اس انسانیت کے اوپر، اس کائنات کے اوپر رحم ہے، تاکہ ان کی گروہ وما صلی اللہ کے اللہ رحمت اللہ علیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہی ہے نا کہ ہم لوگ والی رحمت کیسے، وہ میٹھی میٹھی رحمت تو بتا رہے ہیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو شعور آ جائے، وہ بات اب آتا فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں میسیجز کہ ایک آدمی جو ہے وہ زندگی کے اندر 50 جو ہے وہ حج کرتا ہے، تو اس کو حاجی صاحب بول رہے ہوتے سب کچھ، تو مجھ سے پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کتنے حج کیے تھے، کتنے حج کیے تھے ساری زندگی میں؟ معلوم ہے جواد بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمایا؟ ایک حج۔ اور غزوات کتنے کیے، جہاد کتنے کیے؟ جہاد کی تو لائن ہے نا 300 سے زیادہ۔ تو بات کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیا، تو آپ نے بولا زندگی کے لیے ایک حج کافی ہے بھائی۔ اگر آپ حج کو حج سمجھ کے کرو گے نا بھائی تو زندگی کے لیے ایک حج کافی ہے آپ کو، لیکن زندگی کے لیے ناکافی جو ہے وہ جہاد ہے، یعنی ہر وقت آپ کو حالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک یا اللہ، اے اللہ اپنی راہ میں شہید ہونے کا رزق عطا فرما۔ ہم بولتے ہیں شہید جو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی سے چلا گیا، کہ شہید ہونا جو ہے وہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ نبی کے اس میں کیا فرماتے ہیں اللہم ارزقنا، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کس کا؟ شہادت، شہید ہونے کا، فی سبیلک تیرے راستے میں شہید ہونے کا رزق عطا فرما دے۔ اور ہم کیا بولا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شہید ہونے کا رزق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے ایک حج کیا، اللہ کے نبی کی زندگی ساری، ہر سال کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں جہاد نہیں کیا۔ اگر آپ اس کا ایوریج دکھائیں، ہر سال میں 2 کم از کم جہاد ہیں، 2 مرتبہ جنگوں میں جانا۔ اور اس دور کی جنگوں میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج کی جنگ ہے کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے لڑ لیا۔ میدان میں جانا ہے، سامنے آپ سے کئی گنا بڑا کافر ہے، یعنی آپ 1000 ہیں تو سامنے 5000 کا لشکر ہے، 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا تو 2 لاکھ کا لشکر کافروں کا تھا جنگی یرموک۔ یہ ہے ہر سال میں 2 مرتبہ کیا، لیکن آپ بولتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب تو سال میں لازمی حج پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا، وہاں سے بلاوا آیا اللہ بولتے ہیں حج پہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا، سرکار کا بلاوا آیا۔ اچھا جب حقیقت میں اللہ کی طرف سے بلاوا آتا تو رونے لگ جاتے، آئے ہمارے ابا مر گئے، آئے ہمارے ابا مر گئے، ابے تو یہ بھی تو کہاں سے بلاوا آیا؟ اس وقت بھی نہیں بولتے بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ابا کا اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ وہ حج پہ گئے
مطلب دنیا کو بتانا ہے نا حاجی صاحب ہیں، پھر وہاں سے جائیں گے وہ زمزم بھی لائیں گے، کھجور بھی لائیں گے، جو بانٹیں گے، اور جو نہیں بانٹیں گے وہ اس سے زیادہ ہوگا مال۔ بھی بانٹنے والا تو کھجور، ٹوپیاں، یہ وہ ہے نا، وہ تو مل جائیں گے، ٹوپیاں، مسلے تو یہاں سے خرید لیں گے، وہاں سے کچھ کھجوریں لے کر آ گئے، باقی جو لے کر آئے وہ گھر میں رہ گیا۔ اب کیا ہوا، باہر لکھ کے لگا دیا حاجی صاحب، بولتے کیا فقط ہے جی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے میرا بلاوا آ گیا ہے، ماشاءاللہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے بلاوا جب حقیقت میں آ گیا، یعنی اللہ نے جب بلا لیا تو لوگ جو گھر والے رو رہے ہیں بیٹھ کے، بولنے کہ ہمارے ابا جو ہے اتنی جلدی کیوں چلے گئے، بچے تو بھی چھوٹے تھے، ہے میں کیا کروں گا۔ ارے کیوں، کیا ہو گیا؟ ارے اللہ نے بلایا، فخر سے بتاؤ نا، یا اللہ نے بلایا، شیطان نے بلایا؟ وہاں پریشانی ہے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کی اللہ کی دعوت، تو اللہ 5 ٹائم پہ اذان کی صورت میں بلاتا ہے، اس ٹائم پہ بولتے ہیں ہاں ماشاءاللہ اللہ نے بلایا، چلو بھاگ بھاگ کے چلتے ہیں۔ اس وقت کیا ہے، نہیں ہوتا، ارے یار ابھی چلیں گے، ٹائم ملے گا تو جا کے نماز پڑھ لیں۔ اس وقت بھی اللہ بلا رہا ہے، تو مر رہے تھے تب بھی اللہ ہی بلا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کا بلاوا اسی وقت سمجھ میں آ رہا ہے جب ہمارا جو منافع ہے، یا ہمارا جو مزاج ہے، یا ہماری جو خواہش ہے وہ تکمیل میں آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آج اللہ نے بلاوا ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور یہ خیر اللہ والوں کا ہی مطلب ہمت اور حوصلہ ہے کہ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے ان کی لب پہ کیا رہے کہ لبیک یا رسول اللہ بول کے نکل گئے۔ یعنی فرشتے آئے اور آ کے مطلب بلانے لگے کہ چلو بھائی آپ کا بلاوا آ گیا، کہاں پہ بلاوا؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا تو بسم اللہ، چلو بھائی۔ ارے تم کو کوئی فکر نہیں، پوچھنے بولی تمہیں کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں؟ فکر اور فاقہ اس کو ہوگا جس کا یہاں پر کھیت ہوگا، بزنس ہوگا، کچھ نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے کو کیا فکر ہے کہ جانا ہے تو جانا ہے، بلایا۔ تو یعنی اولیاء اللہ یہی تو فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا، نہ آتا اپنی مرضی سے، نہ جاتا اپنی مرضی سے، مگر یہ جو بیچ کا راستہ ہے گزارنا اپنی مرضی سے جاتا۔ ابے تو آیا اللہ کی مرضی سے، تو جائے گا اللہ کی مرضی سے، تو باقی ٹائم بھی اللہ کی مرضی سے گزارنا۔ جس کو اولیاء اللہ نے کیا فرمایا کہ راضیۃ مرضیہ ہو جائے، جس کو قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سوچتے، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ہاں لبیک لبیک بول کے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو ہم بات اسی کی کر رہے ہیں کہ جب ہم رحم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی وہی کانسیپٹ ہے، سمپل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رحم وہ ترس کھانے والا، اللہ تم کو ترسا ہوا نہیں رکھنا چاہتا، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو اور وہ ترسنے والا ہو۔ ہم وہ ہے نا جو اقبال نے جب شکوے میں کہا کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو، یعنی قہر تو یہ ہے نا کہ آپ کافر کو دیکھو تو ساری حور و قصور تو ان کو ملی نہیں، وہ مسلمان کو بولتے کہ نظریں بھی نیچے کر لو، ادھر بھی نہیں دیکھنا ادھر بھی نہیں دیکھنا، بس تیرے کو جنت پہ ملے گا سب کچھ۔ وہ بولتے قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو۔ اس کو جواب بھی نہیں دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا بھی نہیں، کوئی موسیٰ سا نہیں، کوئی عیسیٰ سا نہیں ہے، کوئی تو بنو نا وہ موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو جنت تو خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے، تو مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا، تو ایسی جنت کا لے کے کیا کرو گے جس کو آپ نے اپنی محنت سے نہیں کھینچا، جس کو آپ نے اپنی محنت سے نہیں بنایا، تو آپ کو اللہ ترسا بنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو میں نے بنایا اس لیے، آپ کو مسلمان جو بنایا تاکہ تمام دنیا پر غالب ہو۔ حضرت قبلہ عالم کے پاس مبلغین آئے، کچھ ساتھی آئے، آ کے رونے مطلب ہوا یہ سب روحان سی ہو کر کہ حضرت وہی کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو، وہ والا حساب کتاب ہے۔ یہ انگریز ہے، ہندو ہیں، یہودی ہیں، سب کی حکومت ہیں، اور ان کو دیکھیں کیا سہولتیں ان کے پاس ہیں، کیا معاملات ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، اور بیچارے مسلمان کتنی کشم و پرسی کے عالم میں ہیں۔ تو حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا؟ دیکھو یہ ہوتا ہے اللہ والے کی یعنی سوچ، اللہ والی کی نظر۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں جہیز جو ہوتی ہے وہ لڑکی والے بناتے ہیں۔ جہیز کون بناتا ہے؟ لڑکی والے بناتے ہیں۔ تم لڑکے والے بنو نا،
تم جاؤ جا کے لڑکی کا رشتہ مانگو، لڑکی بھی ملتی جہیز بھی ملتا نا۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ کافر نے سب کچھ بنا لیا، اس نے بڑے اچھے پل بنا لیے، بڑے جہاز بنا لیے، راکٹ بنا لیے، سب بنا لیے، نہیں بنا سکتے، تم کاہے کو اتنی ٹینشن میں پڑے؟ تم جاؤ جا کے ان کو مسلمان کرو، ان کو اسلام میں داخل کرو۔ جب اسلام میں داخل ہوگا تو وہ بھی آ گئے، لڑکی بھی آ گئی، جو لڑکی کا جہیز تھا وہ بھی تمہارا ہو گیا نا بھائی، تو کاہے کو ٹینشن ہے؟ اپنی سوچ تو اللہ تم کو ترجمہ نہیں بنانا چاہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا، اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو کنگن ہے، کسریٰ کی جو کنگن ہے وہ کس کو دیا گیا؟ ایک غلام کو دینے کا بات ہے کہ کنگن اس کو دیے جائیں گے، فلاں ہو گئے، سب بشارتیں ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مدینے کی ایک چھوٹی سی جتنی بڑی مسجد نبوی ہے آج، وہ پورا مدینہ شہر تھا۔ وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر بول رہا ہے میں رشیا جو فتح ہوگا، یعنی ابھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہ گلستان جوہر تو پھر بھی بہت بڑا ہوگا نا، صرف یونیورسٹی لگا لیں، یونیورسٹی بھی ہاں بس یونیورسٹی ہے، تھوڑا سا اس سے بڑا، بس اتنا بڑا شہر۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہو کے بولوں کہ جناب جب یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ امریکہ فتح ہوگا تو وہ جو امریکہ کے بادشاہ کے جو وہ ہے نا محل کے جو بیڈ روم ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، وہ ملکہ الزبتھ کا جو تاج میں ان کو دوں گا، تو دنیا کیا بولے گی؟ سٹھیا گیا، کیا پاگل ہو گیا؟ یہاں سالے گلستان جوہر کہتا ہے، یہ میں کبھی پورا علاقہ میرے پاس نہیں، اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے نا۔ تو اب آپ صرف اندازہ کریں کہ اس دور میں جہاں صحابہ کرام کے پاس کھانے کو بھی کھانا نہیں ہے، تلواریں ہاتھ میں نہیں ہیں، لکڑیاں ہیں، اس دور میں اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے کہ جب کسریٰ کے کنگن آئیں گے تو اس غلام کو پہنانا۔ اور صحابہ کے ایمان کامل کیا ہے، جس کو یؤمنون بالغیب ہم کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا۔ تو آج کسی بھی مولوی کو بولو غیب پر ایمان لانا، تو دیوبندی سمجھتا ہے شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی بات، تو وہ بیچارہ کوئی اور سوچ کے بولتا نہیں رسول اللہ کو غیب۔ بریلوی کو بولو کہ غیب کا علم، ہاں ہمارے رسول اللہ کو غیب، ارے تم وہ بھی غیب کا علم نہیں سمجھا، تم بھی غیب کا علم نہیں سمجھے، تم یہی سمجھ لو کہ دیوار کے پیچھے کا کیا علم ہے، صرف اس کو غیب کا علم بولتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے یار، آج تو سائنس بتا رہی ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوٹے چھوٹے معجزات سے ملا رہے ہو، یہ غیب کا علم تھا کہ سرکار کو نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیٹ میں پتھر بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کے کیا فرماتے ہیں کہ جب کسریٰ فتح ہوگا تو یہ کنگن جو ہے اس کو دیا جائے گا، یہ ہے کمال۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب کسریٰ فتح ہو گیا تو اس کے کنگن بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے، تو صحابہ کرام آ رہے ہیں، جماعت آ رہی ہے، داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو مطلب صحابی ہیں، یعنی اس عام صحابہ سے مطلب یہ کہ بدو ہیں جو جہاد میں شریک تھے، سب کچھ تھے، اب وہاں بیٹھے ہوئے تو باتیں کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو ایک دم جو ہے وہ ایک کو جو ہے وہ چھینک آتی ہے، چھینک آئی تو ناک نکلی، تو ناک لی تو اس نے رومال نکالا اور رومال نکال کے چھینک سے صاف کر لیا، یعنی ناک صاف کری، اس کے بعد ناک صاف کری اور رومال رکھے، رومال رکھنے جیسے دکمل رکھا تو رونے لگ جاتا۔ پوچھا کہ بھائی تم روتے کیوں ہو، کیا ہو گیا؟ انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ رومال یہ کون سا رومال ہے، کیا ہے؟ نہیں، تو اس نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ وہ رومال ہے جو کسریٰ بادشاہ کا رومال ہے، سپر پاور جو بادشاہ تھا یہ اس کا رومال ہے، کتنی چاہ سے، کتنے مان سے، کتنے ارمان سے یہ اپنے پاس رکھتا ہوگا۔ کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس رومال سے میں ناک صاف کر رہا ہوں، ناک صاف کر رہا ہوں۔ وہ بادشاہ، اب سوچو اس دور کا بادشاہ، آج کے بادشاہ نہیں ہے، آج کے بادشاہ کو تو اپنی عیاشی کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے نا، کیونکہ میڈیا سے ایسے چھپانا پڑتا ہے۔ اس دور کی عیاشی کا یہ عالم، یعنی مغلوں کی عیاشی کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جو ہے وہ 18ویں بیوی کے 15ویں بچے کے پیدا ہونے پر تاج محل بنا دیتا ہے۔ کتنی عیاشی کہ آم کھانے کا شوق ہے، پتہ چلا کہ بھائی یہاں انڈیا میں آم ملتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں، مزہ آیا۔ اب سردیاں آ گئی، آم نہیں ملتے، بھائی کسانوں نے بتایا کہ سردیوں میں آم نہیں ہوتے، ارے اب کیا کریں؟
مطلب ملکہ نے بولا، شہزادی نے بولا یہ تو بڑا غلط ہے، ہمیں تو دل چاہتا ہے۔ تو اب اگلے دفعہ جب آم پیدا ہوئے تو وہاں پہ پوچھا گیا، تو اس دور کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ صرف شہد ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر کسی بھی چیز کو رکھا جائے تو وہ سڑتا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کتنا ٹن کتنا من شہد جمع کیا گیا، اور اس میں جو آم پیدا ہوتے تھے تو ان آموں کو گرمیوں میں کھایا جاتا تھا اور پھر باقی کو ریزرو کیا جاتا تھا شہد میں، تاکہ سردیوں میں بھی جو ہے وہ بادشاہ سلامت اور ان کی فیملی کھاتے رہے۔ یہ عیاشیاں ہوئی، تو یہ آج کے دور کے بادشاہوں کی عیاشیاں تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی عیاشی کا کیا عالم ہوگا جب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی میڈیا بھی نہیں تھا، کیا نخرے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا جو رومال تھا تو اس کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ تو ایک اللہ جب رحم کرنے پر آیا مسلمانوں پر تو کیا ہے، اسی رومال سے جو ہے وہ ناک پوچھ کے پھینک دی جاتی ہے۔ یہ ہے کمال، اس کو کہا جاتا ہے رحم، اس کو کہا جاتا ہے رحم۔ آج ہم جو بولیں کہ اللہ رحمان اللہ رحیم، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ پھر اللہ کا رحمانیت کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ اللہ ہم پر ترس کھاتا ہے تو یہ اللہ کا مقام چھوٹا کر دیں گے آپ نے پھر اللہ کو نہیں سمجھا۔ اللہ تمہارے کو صرف ترس نہیں کھاتا، وہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ محفوظ کر کے اتنا گرو کرے کہ پھر وہ کسرا کی جو رومال ہے نا وہ اس سے تم ناک پوچھو، اس سے تمہارے ساتھی کیا کریں پھر ناک پوچھیں۔ یہ ہے کمال، یعنی وہ کنگن جو بادشاہ اپنے سر پہ رکھتا ہے ایک غلام کے سر پہ رکھ دیا جائے، کیا حیثیت۔ یہ اب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، دیکھو ابھی عمران خان نے وہ وزارت پنجاب کا وزیر بنا دیا، کس کو بنا دیا بھائی؟ عثمان بزدار کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، ایک مطلب اجٹ قسم کا بیکار قسم کا جس کو بولنا تک نہیں آتا، یعنی بیٹھنا نہیں آتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو بنا دیا کہاں کا؟ پنجاب، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ سمپل کس لیے بنا دیا بھائی؟ اس لیے بنا دیا کہ آج تک اس وزیر یعنی اس صوبے کا جو وزیر تھا وہ جو ہے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر کہلاتا ہے، وہ کہ بھائی اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، کیونکہ بھائی سب سے بڑے صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اس نے ایک معمولی سے انسان کو بنا دیا کہ بھائی یہ ہے اس کی اوقات، اس وزارت کی یہ اوقات ہے میرے پاس۔ اب لوگوں نے اس کی گالیاں بھی دی، اس کے لوگوں کے بھائی یہ غلط آدمی کو بٹھا دیا، وہ صحیح ہو، وہ بولا بھائی غلط کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے یہ صرف یہ دکھا دیا کہ اس کی اوقات یہ ہے۔ تو یہ عمران خان کو اتنا سمجھ میں آیا۔ پھر بات اللہ والوں کی جب آتی ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کے سامنے کیا حیثیت ہوتی تو ٹھوکروں میں رکھتے اس چیز کو۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بات کر رہے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمین کے لیے رحمت تو عالم کو گرو کر کے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاد ہوا ہے تو مسلمانوں نے اٹھاؤ، مسلمانوں نے جو بھی جہاد کیا اور جس علاقے کو فتح کیا وہ علاقے فتح سے پہلے ان کا کیا مقام تھا اور فتح کے بعد وہ کس مقام پر پہنچے۔ آج آپ اٹھائیں تاریخ میں پڑھ لیں، تو جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی ہندو جنہوں نے اعتراضات کیے، وہ ان کے اب سامنے جب بولو نا تو بولتی بند ہو جاتی۔ یہی ہندوستان کی تاریخ میں نا، یہی آپ اسپین کی تاریخ کو پڑھیں، اس لیے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے رحم، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم، جس طرح اس نے ماں کے پیٹ میں بچوں کو تمام آفتوں بلیات موسمی اثرات سے محفوظ رکھ کر گرو کرتا ہے، ایسی جب اللہ اپنا ارادہ کرنے پر آتا ہے تو وہ رحم فرماتا ہے اس کائنات پر۔ تو جب اللہ والے یہ دعا کر فرماتے ہیں نا کہ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ والے یہ فرما رہے ہیں کہ ہے نا وہ کہ مطلب شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ وہ ہے نا جب وہ جنگ عظیم دوئم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی تو انگریزوں نے بولا مسلمانوں کو کہ بھائی آپ بھی جو ہے نا دعا کریں ہمارے لیے، تو دعا ہوتی تھی مسجدوں میں کہ یا اللہ جاپان کے جو ہے وہ توپ خانے میں کیڑے پڑ جائیں، جاپان کے جو توپیں چل رہی ہیں لمبی، اس کے توپوں میں کیڑے پڑ جائیں،
ان کے ٹینکروں کے اندر جو ہے نا وہ آگ لگ جائے فلاں. ارے بھائی یہ سمجھ میں آیا ان کو. مگر اللہ والا جب کھڑا ہوتا ہے اللہم ارحم وانت خیر الراحمین، اللہ والا کھڑا ہو کے کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ ہم پر رحم فرما کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب سمپل یہ نہیں ہو گیا کہ مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے وجعلنا کہ من لدن کا سلطانہ وجعلنا من لدن کا نصیرہ، اپنی جانب سے ایک سلطان بنا، ایک مددگار بنا جو آ کر کیا کرے، یہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو ختم کرے. جو قرآن فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ أَهْلُهَا ظَالِمٌ وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا وَاجْعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. تو یہ اللہ والا رحم جو بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دعا کرے گا کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو مطلب یا تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس ظلم کو روک سکیں، یا ہمارے کو اوپر ایسا آدمی، ایسا حکمران جو ہے وہ بھیج، ایسا سلطان ہمارے پاس بھیج جو اس ظلم کو روک سکے. تو اگر رحم کا مطلب یہ ہو نا کہ رحم کا مطلب کیا ہے، اگر میں سمپل یہ بولوں کہ اگر رحم کا مطلب یہ ہو کہ یار یہ ہم پر یہ مار رہے ہیں تو یہ ٹوٹ جائے، ان کی تلوار ٹوٹ جائے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تو پرسوں کیا ہوگا، کوئی دوسرا آگے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ لے کر آئے گا، وہ ڈنڈے سے مار رہا ہوگا مجھے، پھر میں بولوں گا یا اللہ اس کے ڈنڈے میں کیڑے پڑ جائیں، پھر تیسرا آگے مارے گا. تو یہ تو چلتا رہے گا نا. تو آپ کی دعائیں غلط ہے، آپ کی دعائیں غلط کرے جا رہے ہو. آپ دعا نہیں، آپ یہ دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما. تو اس کا پھر کیا آپ کا ویژن اگر یہ کلیئر ہے کہ رحم کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ڈنڈا مار رہا ہے اس کے ڈنڈے میں کیڑے نہیں پڑے، بلکہ ایک سسٹم ایسا بن جائے، ایک اللہ والا یہاں پر آ کر ایسا بیٹھ جائے، ایک نظام یہاں پر قائم ہو جائے کہ کوئی بھی یہاں پر کھڑا ہو کر ظلم نہ کر سکے. کیونکہ آج تو میں پٹ لوں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ کل کیا ہوگا پھر. اور اگر آج وہ کیڑا پڑ گیا اس کے ڈنڈے میں، لیکن کل کیا ہوگا، کل دوسرا کھڑا ہوگا. ہر بار جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کے بارے میں، ان کے ختم نبوت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا فلاں شخص کے عقیدے کے بارے میں آپ کا خیال ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بڑی پیاری سمپل سی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اب بھائی یہ تو میرے سے آ کے فتوی بازی پوچھ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج تم نے جس کے بارے میں پوچھا، اب پھر پرسوں آگے پوچھے گا زید حامد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، پھر کسی نے آگے بولے گا یوسف قذاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ فتویٰ دیں، آپ تو یوسف قذاب کو شاید صحیح مانتے ہیں. پھر بولے گا فلاں کے بارے میں کوئی اور کھڑا ہوگا. ابھی جرمنی کے اندر کھڑا ہو گیا ایک شخص ہے نا، پھر وہ اسپین کے اندر سے ایک آدمی آ گیا، وہی بول رہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. میں نے کہا یہ تو آتے رہیں گے، تو ہر روز نئی نئی لسٹ لے کر آئے گا کہ میرے پاس. ایک سمپل تھا فارمولہ ڈرائیو کر دو جو اللہ کے رسول نے کیا کہ میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. مطلب اب کوئی کسی بھی قسم کا نبوت کا سوچے، بولے، سمجھے، فارغ ہے نا. اب اس میں میرے کو نام لے کے بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ میں بولوں کہ فاروق صاحب کے بارے میں نہیں، جواد صاحب کے بارے میں بولوں جواد صاحب کافر نہیں، فلاں ہوگا یہ فاروق صاحب کافر. ارے بھائی نہ جواد صاحب، نہ فاروق صاحب، نہ عارف صاحب، نہ فلاں صاحب، نہ فلاں صاحب. سمپل ایک فارم، جو بھی بولے گا، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے تیرا باپ ہو، یا محلے کا چوکی دار ہو، یا فلاں کا ڈائریکٹر ہو، کوئی بھی ہے بھائی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بیچارے ہوں، وہ جا کے باتھ روم میں بیٹھ کے بولتے ہو کہ میں نبی ہو گیا، سامنے نہیں بول رہے، تو کیا کرو گے آپ نہیں پتہ نا، مجھے تو نہیں پتہ. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو جا کے اپنے کچن میں چھپ کے کھاتے وقت بول رہے کہ ہاں بھی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کے لیے بھی آئیں گے فتویٰ. ارے سمپل ایک فارمولہ دے دیا نا یار آپ. تو اسی طریقے سے جب آپ رحم کی بات کر رہے ہو تو آپ یہ کیوں مطلب ڈیمانڈ کرو گے کہ اللہ میں اس کو مار دے، اللہ میں فلاں کو. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے. کیسے رحم کر دے؟ کیونکہ تو خیر الراحمین ہے. تیرا محبوب جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اس نے پورے عالمین کے لیے رحمت، ایسا سسٹم دیا، پوری کائنات کو ایسا سسٹم دیا کہ اب وہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا، بھوکا کوئی سو نہیں سکتا. دیا نا سسٹم. افسوس کیا ہے، اسی سسٹم کو بریک کر دیا گیا. مال غنیمت کو ہم نے اپنا مال سمجھ کے کھا گئے. بیت المال کو آپ نے بیت الحلال بولا، پہلے فتویٰ لگایا، پھر کیا کیا، سب کھا گئے. ہے تو ختم ہو گئی. خلافت بھی ختم ہو گئی. زکوٰۃ کو انہوں نے بولا کہ یہ تو اپنا جو ہے وہ مال ہے جو بڑی محنت سے ہم نے لوٹا ہے مسلمانوں کی جیب سے، اس کے اوپر حج بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی سارے فلسفے تیار ہو گئے، ختم ہو گیا. اب ہم بولے یار زکوٰۃ، ابے تو زکوٰۃ تو دی، زکوٰۃ تو لے لی تم نے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم دیا
وہ اس کے اوپر ہوتا تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کے وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے کہ نہیں. آج وہ ہے نا اگر آپ جو رحمۃ اللہ عالمین والا جو رحم کا کانسیپٹ ہے وہ ایک بچہ بولے کہ یار میں تو بہت بھوکا پڑا ہوا ہوں, پیاسا پڑا ہوا, میرے گھر میں کوئی کچھ نہیں ہے, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, مجھے نوکری بھی نہیں مل رہی, میں نہیں کر رہا ہوں. آپ بولے نبی کے وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے میں تو اتنے درود پڑھتا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, کیا بولوں؟ ارے بیٹا تم نے جو رحمۃ اللہ عالمین کے سمجھے کہ آپ نے نبی کے وسلم کو یہی سمجھا کیا؟ نہیں بھائی, وہ رحمۃ اللہ عالمین وہ ہے, وہ سب دے کر جا چکے ہیں, تمہاری شفاعت کر چکے ہیں. بات یہ کہ اب ان حرام خوروں نے جا کر وہ پھر تمہارا بیڑا غرق کر دیا نا. تم کھڑے تو ہو اس کے لیے, اپنے شعور کو تو بیدار کرو کہ جو اللہ نے ہم پر رحمت دی ہے اس کے اوپر تم آ کے رکاوٹ کیوں بن جاتے ہو. بس ایک اور واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کر دوں اسی رحمت کے حوالے سے, کیونکہ آج مجھے آگے مالک یوم الدین بھی پڑھنا تھا نا, لیکن نہیں پڑھ سکے. تو ایک بادشاہ جو ہے اس کو پتہ چلا کہ جو ہے اللہ والے کے دربار بھی لگتا ہے, تو وزیر کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ آؤ چلو چل کے جا کے اس کے ملتے ہیں. اچھا یہ مل رہے ہیں, تو بادشاہ نے جب بادشاہ گئے, وزیر صاحب گئے تو اللہ والے کے دربار میں پہنچے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ والے ہیں, مست پلنگ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن خلقت جو ہے ان کے ہاتھ چوم رہی ہے, پاؤں چوم رہی ہے, ان کے پاس کھڑی ہوئی ہے. تو سب کچھ دیکھتا رہتا ہے. آخر میں آنے کے بعد اس کو پوچھتا ہے اللہ والے سے کہ تمہیں اس زندگی میں ملتا کیا ہے؟ تو اللہ والا بیچارہ بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے, بولتا ہے وہ جو تمہیں نہیں ملتا. بھائی مجھے وہ ملتا ہے جو تمہیں نہیں ملتا. بادشاہ پریشان, مجھے نہیں ملتا, مجھے تو سب کچھ ملا, مجھے تو سب کچھ ملا ہوا ہے. تو بولے بھائی اگر تجھے سب کچھ ملا ہوا, مجھے سب کچھ ملا ہوا, تجھے نہیں ملا ہوا, کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ میں آگے تجھ سے پوچھوں کہ اس زندگی میں کیا ملتا ہے. تیرے پاس کچھ کمی تھی. بھائی میلہ دیکھنے کون جاتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی میلہ نہیں ہوگا, باہر میلہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھنے جاؤ گے, ہے نا وہ چیز دیکھنے جا رہا ہو, تو یہاں دیکھنا ہے نا میرے کو, تو اس لیے کہ اس کا مطلب کیا, وہ تیرے پاس کچھ چیز کی کمی ہے, بھی تو آیا میرے سے پوچھنے کی. مطلب میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے تو آج تک کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میں آ کے پوچھوں کہ بادشاہ سلامت آپ یہ نکل تو اتنے وزیروں کے ساتھ نکل لو, گھوڑے بھی ہیں, ہاتھی بھی ہیں, بینڈ بازی بھی ہیں, سب چل رہا ہے, تو میرے کو تو آج تک کبھی تکلیف نہیں ہوئی کہ میں آ کے آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا ملتا ہے, آپ کے اندر کمی تھی. تو وہ کہتا نہیں میں تو بادشاہ ہوں, مجھ میں کوئی کمی نہیں, آپ مجھ سے بولیں کہ آپ کو کیا چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اتنے مطلب خستہ حال جھوپڑی ہے اس میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اب آپ مخلوق کے ساتھ بیٹھے میں جو بھی کر رہے ہیں تو میں آپ کی بڑی مسجد بنا دیتا ہوں, بڑا مدرسہ بنا دیتا ہوں. بادشاہ سلامت بیچارے ہمدردی میں فرما رہے ہیں. تو آپ نے بولا کہ بھائی تو مجھ کو دے گا کیا, تو خود بیچارہ بھکاری ہے, تو مجھے کیا دے گا؟ بادشاہ غصہ آتا ہے, بولتا میں بھکاری ہوں, مطلب میں ابھی اشارہ کروں تو یہاں خزانوں کے انبار لگ جائیں اور تم میں تو میری مذاق اڑاتے ہو. تو آپ نے بولا اچھا ٹھیک ہے بھائی, بڑی معذرت, سب کچھ ہے, وہ گیا سب کچھ ہے. اور وہ بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے جانے لگے تو کہنے لگے بھائی اب تم آئے تھے, بڑی ہماری بات ہوئی, سب کچھ ہے, تو کیا میں تم کو کوئی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں جس سے تمہاری سلطنت میں اضافہ ہو؟ تو میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, تم اس کو پڑھو تو کیا ہوگا, تمہاری سلطنت مضبوط ہوگی, مستحکم ہوگی اور اس میں اضافہ ہو جائے گا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ حضور ارشاد فرمائیے. کہا کہ تم عمل کر لو گے؟ کہا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور عمل کروں گا. آپ مسکرانے لگے, کہنے ابھی تو کہہ رہا تھا میں بھکاری نہیں ہوں, ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ میں بھکاری نہیں ہوں, تو ہے نا تو بھکاری, تو یہ چاہتا ہے کہ میری سلطنت میں اضافہ ہو, میری سلطنت محفوظ رہو, تو مجھے کیا دے گا؟ تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے, تو کہتا ہے کہ حضرت میرے لیے کوئی ارشاد, میرے لیے کوئی حکم کہ مجھے فرمائیے کہ میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ صرف ایک کام کر. اور وہ کھڑا ہوا اس طرح سے تھا کہ یہاں پہ سورج کی روشنی آ رہی تھی, تو اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا, یہاں پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا صرف ایک کام کر کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تک دینا چاہتا ہے, جو نعمت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تک دینا چاہتا ہے, اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں کرو, اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں کرو, کیونکہ اللہ تو دینا چاہ رہا ہے, تم اس کی راہ میں رکاوٹ. آج جو ہمارے ہاں سسٹم, جو کرپشن کا سسٹم, اب آج کل تو بڑا ہاٹ پاٹ چل رہا ہے نا, دیکھ لیا آپ نے, یہ سب جو کرپشن ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم جو تقریر میں بھی یہی بات چکا ہے نا, کہ پہلے تم سالی یہ طے کر لو کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلامی ہے یا جمہوری ہے. آج تک طے نہیں کر سکے, اتنے سال گزر گئے, بولتے رہتے ہیں یہ مملکت اسلامی ہے, مملکت جمہوری ہے. اسلام میں جمہوریت یا جمہوریت سے اسلام کو تعلق ہے ہی نہیں. مطلب آپ شادی کرتے ہیں ایک عورت کے ساتھ,
وہ آپ کی زوجہ بن جاتی ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھ رہے بھائی یہ کون ہے، تو کہیں گے یہ میری منہ بولی بہن ہے۔ تو حضرت وہ تو آپ کی، ہاں نہیں وہ میری بیوی بھی ہیں۔ یار مطلب یہ رشتے دو عجیب سے ہو جائیں گے، کیسی بات کر رہے ہو آپ، بیوی ہیں یا منہ بولی بہن ہے؟ نہیں بیوی بھی ہے، تو مطلب یہ بالکل اسی طریقے سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے طے کر لو کہ تمہارا ملک کیا۔ تو یہ کرپشن جو آج تم نے پھیلا کر رکھا ہوا ہے، جس کے آج بات تو وجہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وضو تو کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بول تو دیا کہ ریاست مدینہ، تو بات یہ ہے کہ آپ نے وضو تو کیا مگر وہ آپ نے پیشاب سے وضو کر لیا دراصل۔ نیت تو آپ کی صحیح ہے، نیت تو آپ کی بھلے اچھی ہوگی، لیکن وضو آپ نے جو ہے وہ ناپاک چیز سے کر لیا، تو اس کے اندر پاکی ہو نہیں پائے گی۔ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ کے لیے پہلے وہ کردار لے کے آنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ امپلیمنٹ کر پاتے ہیں۔ تو بہرحال یہی وہ جد و جہد ہوتی ہے جو اللہ والوں نے کی ہے، قوم کو زندہ کرنے کے لیے، قوم کو یہ بات بتانے کے لیے کہ تم پر اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، تم پر چاہتا ہے کہ تم پر اللہ رحم کرے۔ لیکن قوم کو بیچارے دوسرے لوگوں نے یہ سمجھا دیا، رحم کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی پیٹے، جب کوئی تمہیں مارے تو بس بولو اللہ پاک رحم کرے، مطلب یہ کہ کمبل میں جا کے سو جاؤ اور تمہاری اماں درود شریف پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ تم کو دودھ پلا دے، ہلدی کا دودھ پلا دے، بولو بس ہڈی ٹھیک ہوئے، فرسٹ کلاس ہو گیا، یہ ہو گیا اللہ کا رحم۔ نہیں، یہ تو رحمانی صفت سے ہو ہی رہا۔ اللہ تم پر رحم یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، اس سسٹم کو برباد کیا ہے، تو تم اس کو برداشت کرو، صبر کرو اس کے اوپر۔ صبر کا مطلب یہ کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، اور اس کے لیے جد و جہد کرو کہ میں گرو کر جاؤں یا میرا سسٹم گرو کرے، اور پھر اس سسٹم کو ہم ڈیمولش کر دیں، ختم کریں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ یہی جد و جہد ہے، یہی اقامت دین ہے، یہی صلاۃ کا قیام کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمت رہی، انشاءاللہ زندگی بخیر، تو پھر اگلے نشست میں مالکی یوم الدین کے اوپر بات کریں گے۔ آج صرف ہم رحمان و رحیمی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ گھنٹہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں اللہ پاک جو حق ہے، جو سچ ہے، اس پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سے اقامت دین کا کام لے، اللہ پاک ہم سے اقامت صلاۃ کا کام لے، اللہ پاک فلسفہ صلاۃ کو ہضم کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ فاروق بھائی نے آج محفل کا انعقاد اپنے گھر میں کیا ہے، انہوں نے جس نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی پاک نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اس کا اجر ان کو، ان کے گھر والوں کو عطا فرما دے۔ اللہ پاک اجر بے شمار عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہ پاک اس چھوٹی سی محفل کی برکت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، ایمان میں برکت عطا فرما دے۔ رحم فرما، کرم فرما۔ ان کے عزیز ہیں جن کا انڈیا میں انتقال ہوا ہے، دعائے مغفرت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو ان کے اجر میں تبدیل فرما دے، ان کی اگلی منزلوں میں آسانی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ پاک ہماری بھی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ہمارے اعزہ اقربا کی بھی منازلوں میں آسانی فرما دے، ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ جو مسلمان، ہر وہ شخص جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان فرمایا، اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، مان کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے اللہ نور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اوپر کروڑوں درجہ انوار تجلیات جو ہے وہ نازل فرما، رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔